پاکستان کی موجودہ فرنیچر انڈسٹری کو کئی طرح کے مسائل درپیش ہیں جنہیں حل کر کے فرنیچر کی عالمی تجارت میں پاکستان کا شیئر بڑھایا جا سکتا ہے۔ عالمی معیار کی فرنیچر سازی کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پرانی مشینری کی جگہ جدید مشینری اور پلانٹس لگانا، تربیت یافتہ افرادی قوت کو فروغ دینا، لکڑی کی کوالٹی کو بہتر بنانا، عالمی مارکیٹ اور کنزیومرز کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید اور قدیم کے حسین امتزاج سے فرنیچر پروڈکٹس کو خوبصورت اور پائیدار بنانا، فرنیچر کی کاٹیج اور اسمال انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کرنا، فرنیچر کی برآمدات کے لیے نئی مارکیٹس تلاش کرنا شامل ہیں۔ مغلیہ دور کی اینٹیک ڈیزائن اپنے عہد کے آرٹ، جمالیاتی ذوق، تہذیب و تمدن اور فنکاروں کی تخلیقی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو آج کے ترقی یافتہ اور جدید دور میں بھی اپنی اعلیٰ کوالٹی اور خوبصورت ڈیزائننگ کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک مقبول ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک دروازہ ہے، یہ جیسے یہ آپ کے پیچھے ہے، یہ کتنے میں اندازاً بک جائے گا؟ یہ تقریباً 40,000 روپے کا ہے۔ یہ اس کا لکڑی بھی اچھا ہے اور کام بھی اس پر اچھا ہوا ہے۔ اس میں 20,000 کا بھی ہے، 25 کا بھی ہے، 30 کا بھی ہے۔ یہ 40,000 روپے کا ہے۔ اس کو آپ اسی طرح رف ہی دیتے ہیں یا اس پہ کوئی پالش یا کچھ لیکر وغیرہ کچھ ایسا بھی استعمال کرتے ہیں؟ لوگ مانتے ہیں تو ہم لگا دیتے ہیں۔ لوگ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتا ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، ایسے دے دو، ویسے ہم دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کو پالش کرتے ہیں، ہم پالش کرتے ہیں، ورنہ سب کچھ لگا سکتا ہے۔ کتنا عرصہ پرانا ہے؟ اس میں کوئی صدی 200 سال، 100 سال، 150 سال، 80 سال ایسے پرانا ہے۔ اچھا، یہ بناتا کون ہے؟ یہ پہلے بنا ہوا ہے، یہ پہلے کاریگر نے یہ بنائے۔ ابھی ہم بھی بنا سکتے ہیں لیکن کوئی آرڈر دے، ادھر ہم سارا اوریجنل سامان جو ہے نا، سارا پرانا سامان ہم رکھ دیتا ہے، اور جو آرڈر دے وہ پرانا بھی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً کتنے عرصے میں ایسا فرنیچر بنتا ہے؟ مثال ایک دروازہ جو ہے وہ 20-25 دن میں تیار ہو جاتا ہے، ایک ماہ۔ تیاری سے مراد آپ کی کیا ہے؟ مطلب اس پہ جو آپ اس میں جو کارونگ ہے، کڑھائی ہے اور ترکان کا جو کام ہے وہ سب کچھ 1 مہینے کے اندر تیار ہو جائے گا۔ اس میں جو لکڑی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ اس میں ہم دیار استعمال کرتا ہے، نندر ہے، چھیڑ ہے، پرتل ہے، یہ لکڑی ہم استعمال کرتا ہے۔ ٹالی استعمال کرتا ہے وہ کام، اس میں دیمک لگ جاتا ہے، کیکر، یہ چیزیں نہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی اچھا استعمال کرتے ہیں، ریٹ تھوڑا سا ہمارا زیادہ ہے اور لوگوں سے، لیکن چیز اچھا بناتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو فرنیچر ہے یہ لیتا کون ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو کسٹمرز ہیں جو آ کے آپ سے لیتے ہیں؟ یہ اسلام آباد سے آتا ہے، لاہور سے آتا ہے، ادھر امبیسی والا انگریز آتا ہے، یہ سے مختلف لوگ آتے ہیں۔ باہر کا کوئی ایسے گاہک آ جائے کہ وہ زیادہ سامان لے جائے، کنٹینر لے جائے اور کچھ، کراچی بھی جاتا ہے، مختلف جگہ جاتا ہے۔ شوقین لوگ ہر جگہ سے آتا ہے، ادھر روکتا ہے، لے لیتا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو سارا فرنیچر آپ نے رکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ کون سا فرنیچر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ دروازے ہیں، کھڑکیاں، صوفے، کون سے چیز زیادہ استعمال کی جاتی ہے؟ اس میں دروازے، پلر، صوفے اور ایسے اور چھوٹا سامان ہمارے پاس اندر پڑا ہے۔ پینٹ کا سامان بھی ہے، الماری، شیشے، سب کچھ بکسے پڑا ہوا ہے۔ ووڈن فرنیچر کی تیاری کے لیے درکار لکڑی گجرات، چارسدہ اور لاہور سے لائی جاتی ہے، جسے خشک کرنے کے بعد مطلوبہ ڈیزائن کے سائز کے مطابق کاٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد لکڑی کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر اسپرے کیا جاتا ہے۔ فرنیچر کی جو پالش ہے، اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ کتنے مراحل سے گزر کے ایک فائنل پروڈکٹ کے شیپ میں آتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی سائنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس پہ ٹھیک ٹھاک ایک ٹائم لگتا ہے ہمارا۔ پھر اس کے بعد پالش وغیرہ کا جو کام ہے، ICI کا مٹیریل یوز کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اینڈ میں جب جا کے پھر یہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو شو روم پہ چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو کسٹمرز ہیں، یہ اپنی ڈیمانڈ خود بتاتے ہیں یا کوئی کیٹلاگس لے کے آتے ہیں، یا آپ خود ہی ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزائنز ہم بنا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی کیٹلاگ ہوتی ہیں اور وہ اپنی بھی لے کے آتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق کہ ہمیں یہ چیز ہم نے بنانی ہے، تو ہم لوگ ان کو بنا کے دیتے ہیں۔ اچھا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو یہ سارے لگے ہوئے ہیں، یہ تو فرمے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر کوئی بھی ہم نے بیڈ شروع کرنا ہے تو پہلے اس کی کیٹلاگ ہمارے پاس آتی ہے، تو اس سے دیکھ کے ہم اس کے جو ہے نا وہ اس کے وہ بناتے ہیں، اسکیچ بناتے ہیں۔ ٹھیک۔
پھر اس کے اوپر جو بھی ہے اس برابر اس پہ کام کیا جاتا ہے, تو اس کو پھر ہم لوگ تیار کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں بیک پہ بھی ہیں, یہ سب ہم لوگوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں. بیڈ ہے, ڈریسنگ ہے, چیئر ہے, بیڈ روم چیئر ہے, صوفہ چیئر ہے, یہ سب بنی ہوئی ہیں. تو اس پہ یہ کیٹلاگ سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. فریمز کی تیاری کے بعد ان پر فنشنگ اور پالشنگ کا عمل کیا جاتا ہے. پالشنگ کے بعد تیار شدہ فرنیچر کو شو روم روانہ کر دیا جاتا ہے. میٹل فرنیچر تیار کرنے سے پہلے مطلوبہ ڈیزائن کی ڈرائنگ کی جاتی ہے. پھر اس ڈرائنگ کے مطابق میٹل کی کٹنگ، بینڈنگ اور ہیمرنگ کرنے کے بعد ویلڈنگ کی جاتی ہے. اس طرح مطلوبہ ڈیزائن کا ایک فریم تیار ہو جاتا ہے جس پر بعد میں گرائنڈنگ اور آخر میں پینٹنگ کی جاتی ہے. اور فائنلی ایک خوبصورت اور دیدہ زیب میٹل فرنیچر تیار کر لیا جاتا ہے. فرنیچر سازی کے اس نئے صنف کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ یعنی کہ راٹ آئرن کیسے سٹارٹ ہوا اور یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ راٹ آئرن اوریجنلی اٹ اسٹارٹس فرام بیٹن, اور جرمنی میں انیشلی وہاں سے اسٹارٹ ہوا, کیونکہ وہاں پہ جب فارجنگ کا ٹرینڈ آیا, جب آئرن اسٹارٹ ہوا تو ایک ایرا آیا اس کے لیے. تو راٹ آئرن وہاں پہ شروع میں انیشلی وہ ہاؤس ہولڈس کے لیے, پھر وہاں پہ جتنے بھی کمرشل جو یونٹس ہوتے تھے اس میں ریلنگس میں, گیٹس میں, اور پھر ڈفرینٹ اور آئٹمس میں وہاں پہ اس کا یوزیج ہوا. تو آفٹر دیٹ وہ دیٹ کمس ان فرنیچر, اور ابھی ہے کہ فرنیچر کے اندر وہ کافی زیادہ ٹرینڈ ہے, ابراڈ بھی ہے ایز ویل ایز ان پاکستان بہت زیادہ اس وقت لوگوں کا ٹرینڈ ہے. راٹ آئرن کے اس ٹرینڈ کو پاکستان میں آئے ہوئے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ پاکستان میں اٹ اسٹارٹس فرام اپروکسیمیٹ میرے خیال 7-8 سال ہو گئے ہیں اس کو پاکستان میں اسٹارٹ ہوئے ہوئے. اینڈ آئی ایم پائنیئر ہیئر ان پاکستان ان راٹ آئرن. آئی ڈیڈ اسٹارٹ فرام لاہور, اور ابھی یہاں پہ اسلام آباد میں یہاں پہ میرا یہ سیکنڈ سیٹ اپ ہے. راٹ آئرن کتنا زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے؟ کتنا اس کی مضبوطی کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں؟ آئرن تو آپ سمجھتی ہیں کہ اٹس مچ اسٹرانگر دین اینی سارٹ آف کسی بھی مٹیریل سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کافی اسٹرانگ ہے اس کے مقابلے میں, ووڈ کے مقابلے میں, اور ڈیوریبلٹی بھی ہے اس کے اندر. کس قسم کے کلائنٹس اس فرنیچر کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ موسٹلی آج کل تو پاکستان میں ہاؤس ہولڈ جو جتنا گڈس ہیں لائک فرنیچر ہے اس میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. پھر کمرشل بلڈنگس میں کافی زیادہ ہے, جس میں ڈومیسٹک جو ہاؤسز ہیں ان کے اندر ریلنگس ہیں, گیٹس ہیں, بیلکنیز ہیں, یہ تمام چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. یہ فرنیچر آپ کہاں کہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ ہم میری جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ تر امریکہ میں ہیں, اور اٹلی میں ہے, جرمنی میں بھی ریسنٹلی ہم کنسائنمنٹس کچھ کیے ہم نے. تو ویسے پوٹینشیل تو بہت ہے آل اوور ورلڈ جو ہے اس کا. ناظرین، پاکستان کی فرنیچر انڈسٹری یوں تو وسیع پوٹینشیل کی حامل ہے. ہمارے ہاں اسکل ورکر کی کوئی کمی نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، نئے ڈیزائن اور نئی مٹیریل متعارف کروا کر اس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے اور اس انڈسٹری کو ایک کثیر زر مبادلہ کی انڈسٹری میں تبدیل کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.